نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز سمجھ لیجئے۔ نماز کا آغاز جب کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے ہاں معروف ہے تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ دعا مسنون ہے، عظیم دعا ہے، اللہ کے لیے ثنائیہ کلمات ہیں، اللہ کی شان ہے، اس کی برتری ہے۔ مگر ایک ایسی دعا بھی موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی دعا سے نماز کا آغاز فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہ اپنی ہر نیکی کو اور اپنی ہر برائی کو حاضر پائیں گے۔ تود لو ان بینہا وبینہ، اس دن وہ یہ خواہش کریں گے کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ ہوتا، آج میں ان کو نہ پاتا، یہ مجھ سے ہٹا دیے جاتے۔ تو محترم بھائیو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نماز کے آغاز میں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے۔ کیسی دوری؟ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے مشرق و مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں۔ اگر مشرق ہے تو مغرب نہیں ہے، مغرب ہے تو مشرق نہیں ہے۔ ایسی دوری پیدا کر دے کہ میری خطاؤں کو مجھ سے ہٹا دے۔ اور پھر فرمایا اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے، ستھرا کر دے۔ اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو اتنا دھو میرے بدن سے، میرے اعمال سے، پانی سے، اولوں سے، برف سے۔ اور سنن الکبریٰ کے اندر صحیح حدیث ہے، انسان ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو خطائیں اس سے ہوتی ہیں، وہ جب یہ نماز کے لیے آتا ہے تو باندھ کرنا اس کے کندھوں پہ رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب بندہ ایسے کلمات کے ساتھ نماز کا آغاز کرتا ہے تو پہلا رکوع کرنے تک وہ ساری خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے، نماز کو مزین کیجئے، اس کی ادائیگی کو اچھا کیجئے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سبحانک اللہم، اللہم باعد بینی، اور ایک اور کلمات ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ، یہ بھی اللہ کے بڑے محبوب کلمات ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تو نفل نماز پڑھتے تو ان تینوں دعاؤں کو جمع کرتے، اور اگر ایک دعا پڑھنے کا وقت ہوتا تو کوشش کرتے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای، یہ دعا پڑھتے تاکہ مجھے فائدہ ہو، میری خطائیں مجھ سے دور کر دی جائیں۔ اب آپ اگر یقین کیجئے اللہم باعد بینی و بین خطایای کو اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے نا تو یقیناً خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ لیکن ہم جس انداز سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اکیلے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم رکوع چلے جاتے ہیں نا، اتنے ٹائم کے اندر تو اللہم باعد بینی و بین خطایای یہ دعا بھی مکمل نہیں پڑھی جا سکتی۔ کہاں سورہ فاتحہ کو اس کے ادب کے ساتھ ادا کرنا۔ آپ یقین کیجئے، مسلمانوں نے سب سے زیادہ نا اللہ کی باتوں کو ان سیریس لیا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی امت کو ایسی سورت سے نہیں نوازا۔
یہ دو نور ہیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور سورہ فاتحہ، اور اسے قرآن مجید نے کہا سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ سارے قرآن مجید کے برابر ہے یہ سورہ۔ مگر ہماری ادائیگی کا انداز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب اس کا بندہ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آسمان سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر میں ایک سانس کے اندر اس کو پڑھ کے آگے چلا جاؤں تو عرشوں سے کوئی جواب آئے گا؟ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پہلا حصہ میرے لیے ہے، دوسرا حصہ تیرے لیے ہے، تو عبادت میں کمی نہ کرنا، میں مدد میں کمی نہیں کروں گا۔ یہ سورہ فاتحہ اتنا بڑا ہدیہ جو معراج کی رات ملا، ہم نے اسے اچھا سارا دن بیٹھے ہیں وظیفے کرتے ہیں۔ جو اہل علم ملتا ہے بھائی کوئی وظیفہ بتا دو، اللہ کے بندو ایک دفعہ اپنی زندگی میں حسن المسلم کو لے لو، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ نماز کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے کے بعد آپ کو زندگی میں کسی وظیفے کا احتیاج یا محتاجی نہیں رہے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے میرے بندے پہلا حصہ میرے لیے ہے، دوسرا حصہ تیرے لیے ہے۔ اگر تو عبادت میں کوتاہی نہیں کرے گا تو میں تیری مدد کے اندر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ پھر یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ آسمان سے فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندے نے جو سوال کیا ہے نا، جو مانگا ہے میں نے اس کو دے دیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا دیا ہے اس کو میں نے دے دیا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میں نے اس کی سورہ فاتحہ کو قبول کرتے ہوئے نا، میں نے اس کو انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، اولیاء کا، اتقیاء کا ساتھی بنا دیا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے اے اللہ پہلا انعام تو نے دے دیا ہے، مجھے نیک لوگوں کا رفیق بنا دیا، اب غیر المغضوب علیہم، اب ایسا نہ ہو آج تو مجھے انعام ملے اور کل مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ میں یہود و نصارہ کی طرح کہیں دوبارہ مورد غضب کا شکار نہ ہو جاؤں، تیری ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اپنی ناراضگی سے بھی بچانا، یعنی رفیق بنانے کے بعد مجھے اس رفاقت پر استقامت بھی عطا کرنا۔ اللہ فرماتا ہے جا میرے بندے میں نے تجھے یہ بھی دے دیا۔ پھر وہ کہتا ہے ولا الضالین، اے اللہ مجھے گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو ولا الضالین کہتا ہے نا، صرف تو آمین نہیں کہتا، جب تیرا امام آمین کہتا ہے، تو آمین کہتا ہے، تو میرے سارے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور اگر تمہاری آمین ایک وقت پر ہوئی تو جا ایک اور انعام لے لے، تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دوں گا۔ کبھی نماز کو اس کے انداز سے، اس کو محبت سے کبھی ادا کر کے دیکھیے۔ پھر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر عام لوگ زیادہ سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد، یہ ایک سورہ کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 10 پارے قرآن مجید نماز میں تلاوت فرمائے ہیں۔
اب آپ پہلی رکعت کا حساب کیجئے، اس کا میزان نکالیے، کیا اس رکعت کو ادا کرنے کے بعد کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی؟ آپ نے یہ مختصر سورہ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر، اپنی کمر اپنے رب کے سامنے جھکا دی۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے آپ نے گناہوں سے پناہ مانگی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور پھر ایسے دعائیہ کلمات اللہ کے ساتھ تم نے بیان کیے کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور اللہ نے پہلے سے وعدہ کر دیا ہے جو بندہ سورہ فاتحہ کے ذریعے اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیتوں میں میرا بندہ جب ایک لفظ بولتا ہے نا، میں نے پہلے سے ضمانت دے دیا ہے، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے نا یہ اس کے لیے ہے۔ اب یہ رکوع میں ہے اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے، تو کمزوریوں سے پاک ہے، تو حاجتوں سے پاک ہے۔ اللہ زمین پر تیرے بارے میں تیرے بندوں نے جو اندازے مقرر کیے ہیں نا، یا جو مشرکین نے تیرے اوپر بہتان لگائے ہیں نا، فرشتے تیری بیٹیاں ہیں، یا عیسیٰ بن مریم تیرا بیٹا ہے، یا نور من نور اللہ کسی نے کہا ہے، اللہ تو ان ساری غلاظتوں سے پاک ہے۔ اور پتہ تو کون ہے؟ یہ بھی خیال رکھنا تو میرا رب ہے، اور رب بھی کوئی عام سا نہیں ہے، ساری کائناتوں سے عظیم رب ہے۔ میں نے تیرے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، اپنی کمر جھکا دی ہے۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دعا نہیں سکھائی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا جبروت، اور ہر تسبیح کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی اور طہارت۔ اللہ تو پاک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، میں پاک نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ اب میں تیری پاکی بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی گناہوں سے پاک کر دینا، مجھے بھی، میں پاک نہیں ہوں، پاک صرف تو ہے۔ اب مجھے بتاؤ، میں آپ کو کہوں ایک دفعہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، 2 دفعہ کہوں، 3 دفعہ کہوں، کتنا برداشت کر لو گے؟ آخر کہو گے نہیں یار تم بھی کسی سے کم نہیں ہو، تم بھی اچھے آدمی ہو۔ آپ 3 مرتبہ رب العالمین سے کہتے ہو سبحان ربی العظیم، او اللہ کے بندو کبھی اس تعداد کو بڑھا کے دیکھو، نوافل میں نا کوشش کیا کرو، کم از کم 10 کی گنتی رکھا کرو۔ اللہ کی قسم تمہیں اندازہ نہیں ہے، انسان کو بولنے میں دیر لگتی ہے، انسان سخت ہوتے ہیں، مگر رب العالمین تو پہلی دفعہ ہی بلانے پر بول پڑتا ہے۔ جب تم 10 دفعہ اس کی پاکیاں بیان کرو گے تو آسمان سے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، فرشتوں میرے اس بندے کے بارے میں کچھ سوچو، پہلے قدم پر تو اس کے گناہ معاف کر دو، اور آگے نماز آنے والی ہے، اس میں یہ جو مانگتا جائے گا نا اسے عطا کرتے چلے جانا۔ سامع اللہ لمن حمیدہ، یہ میں نہیں بول رہا، آسمان کا رب بول رہا ہے۔ سن لی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی پکار جس نے اس کی حمد کی، جس نے اسے پکارا ہے نا رکوع میں جا کے، اس نے پکار کو سن لیا ہے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تعریف صرف تیری ہے، تو ہی اس قابل ہے کہ جس سے ایک دفعہ معافی مانگی جائے تو وہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس کی بڑائیاں برکتیں اس کے نام میں، تعریفیں اس کے نام میں، پاکیزگیاں تحیے سارے اللہ تیرے نام کے اندر۔ اب یہ سجدے میں چلا گیا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو فرشتوں والی تسبیح پڑھ لے، سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح، اگر چاہتا ہے تو انسانوں والی پڑھ لے، سبحان ربی الاعلی۔ معافیاں مل گئی رکوع میں، پھر پاکیاں بیان کر رہا ہے، ذرا غور کرنا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی پڑھی ہے سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ کو اپنی پاکی بیان کرنا بڑا محبوب ہے کہ میرا بندہ اقرار کرے کہ تیرے بارے میں انسان کے ذہن میں جتنے خیال پیدا ہوئے کمزوریوں کے، ناممکنات کے، اللہ تو ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اونچا ہے، بلند ہے، برتر ہے۔ کتنا بلند و برتر ہے؟ جتنا تیری شان کے لائق ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، پہلا سجدہ اس لیے مکمل کیا اور سجدے کے بعد یہ جلسہ استراحت میں بیٹھا ہے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑا ہی محبوب وقت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نا بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ پہلا سجدہ کیا، اللہ سے محبت کا آغاز ہوا، اب دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول دعائیں سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب غفر لی، رب غفر لی۔ اللہ یہ اتنی میں نے ایفرٹ کی ہے نا، یہ گاڑی کے لیے، مکان کے لیے، چند ٹکوں کے لیے نہیں میں نے کی۔ رب غفر لی، رب غفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انسان بڑا کملا ہے، اللہ سے دنیا مانگتا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں یہ دنیا گوبر کی طرح ہے اور آخرت گائے کی طرح ہے۔ اللہ سے جب مانگو تو گائے مانگا کرو، گوبر نہ مانگا کرو۔ اگر اللہ نے گائے عطا کر دی تو گوبر فری میں ملے گا۔ اس لیے صحابہ جب سوال کرتے آخرت کا سوال کرتے، جب مانگتے اللہ سے بخشش مانگتے کہ اگر اللہ نے میرے لیے آخرت میں جنت کا فیصلہ فرما دیا، بخشش کا فیصلہ فرما دیا، تو اس کا وعدہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر اس نے آگ سے بچانے کا فیصلہ کر لیا تو یہ دنیا بھی اللہ حسین بنا دے گا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں دو سجدوں کے درمیان؟ اب ذرا غور کیجئے گا، کہتے ہیں جی وظیفے بتاؤ، یہ لو وظیفہ، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، واجبرنی، اللہ میری زندگی میں جو پڑھائی صحیح نہیں کر سکا، اچھی ملازمت نہیں مل سکی، کاروبار میں نقصان ہو گئے، دوستیاں چھوٹ گئیں، رشتہ دار ناراض ہو گئے، یا اللہ میری زندگی میں جتنے مجھ سے نقصان ہو چکے یا اللہ وہ سارے پورے فرما دے۔ واجبرنی، اللہ میرے کندھوں کے بوجھ ہلکے کر دے۔ اللہ وہ چیزیں جنہوں نے مجھے ڈپریشن کا شکار کر رکھا ہے، واجبرنی، اللہ وہ ساری ڈپریشنیں ختم کر دے۔ وارزقنی، اللہ میرے لیے حلال رزق کا بندوبست فرما۔ واہدنی، اللہ مجھے ہدایت سے نواز دے۔ وعافنی، اللہ مجھے صحت و عافیت عطا فرما، میرے اعضاء کو، میرے گھر کے ماحول کو تندرست فرما۔ آپ ذرا غور کیجئے، وارزقنی، واہدنی، وارفعنی، اللہ مجھے معاشرے میں سردار بنا دے، لوگوں میں مجھے بلند مقام دے دے۔ مجھے بتاؤ یہ 8 چیزوں کے سوا آپ کو کچھ چاہیے؟ اب آؤ دوسرے سجدے میں، پہلے اللہ کی پاکی بیان کی، پھر اپنے لیے مانگا، پھر سجدے میں چلا گیا، پھر جا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو پاک ہے، تو پاک ہے، جیسا تو پاک ہے کائنات میں ویسا کوئی پاک نہیں ہے۔ میں کمزوریاں، میرے ہاں عاجزیاں، میرے ہاں انکساریاں، تیرے ہاں بڑائیاں، بلندیاں، برتریاں، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کبھی زندگی میں اس انداز سے، اس طریقے سے کبھی ایک رکعت پڑھی ہے؟ جاؤ میرے محترم بھائیو، آج ہی تجربہ کرو، اس انداز سے ایک رکعت پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو، جب 2 رکعتیں مکمل ہوں پھر اللہ سے دعائیں کرو، پھر ذرا ٹائم دیکھنا کہ 2 رکعتوں پر ٹائم کتنا لگتا ہے، اور باہر جا کے کہتے ہو نا مسجد سے نکلتے ہیں طبیعت پھر گناہ پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ پتہ کیوں آمادہ ہوتی ہے؟ نماز ویسے پڑھی نہیں جیسے پڑھنے سے نماز طبیعت اور کیفیت بدلتی ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، ایک رکعت پڑھی اور پھر کھڑا ہو گیا،
ذرا دیکھیے سبق وہی ہے، ایک ہی نماز میں 4 مرتبہ دہرایا جا رہا ہے، یا 2 رکعتیں ہیں تو 2 مرتبہ وہی سبق، وہی دعائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی دعا کئی بار اپنے رب کے سامنے رکھیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ تو ادب و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پاکیزگی میں توجہ ہو کر اس کی طرف رجوع کرے اور وہ تیرے رجوع کو قبول نہ کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، بس ہمارے اندر اضطراب ہوتا ہے کہ لمحے سے پہلے سلام پھیر دیں۔ او اللہ کے بندو، اتحیات کو سیکھو ترجمے کے ساتھ، اہل علم کے پاس بیٹھا کرو، آپ غور کرو اپنے اتحیات پہ۔ آپ نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، اس میں دعائیں مانگی، اللہ کی پاکیاں بیان کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، سورہ فاتحہ کو اس کے ادب کے ساتھ ایک ایک آیت کر کے ترتیل سے محبت سے پڑھا، اللہ کی طرف سے عنایات کا انتظار بھی کیا، اور پھر اتحیات کا موقع آ گیا۔ اب کیا ہے؟ اب درخواست، پیچھے آپ نے درخواست ڈالی ہے، اب وہ جمع ہو کے نا اللہ کے حضور جانے والی ہے۔ اب اس کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ اتحیات میں وہ انسان پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں، میری قولی میری فعلی، یعنی میں جو زبان سے نکالوں گا، جو میرا جسم ادائیگی کرے گا، یا میں اپنے مال سے جو خرچ کروں گا، اللہ تیری خوشنودی کے سوا کچھ نہیں کروں گا، میرا سارا کچھ تیرے لیے۔ پھر اللہ کے رسول پر سلام بھیجتا ہے، نیک لوگوں پر سلام بھیجتا ہے، اور پھر اس کے بعد تشہدین پڑھتا ہے، شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، پھر وہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اور درود شریف بھی پتہ کون سا؟ فیبریکیٹڈ نہیں، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، جسے اللہ رب العالمین نے بنایا، جبریل لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ اب اس درود کو پڑھنے کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں۔ ہم نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، 1-2 سیکنڈ میں پڑھی جان چھڑا لی۔ حالانکہ یہ دعا بھی بڑی عظمت والی ہے، اس کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے، اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، بڑی عظیم دعا ہے اگر سمجھ کے پڑھی جائے تو، اگر دہرا کے پڑھی جائے تو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مگر میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں لازم سکھائی ہیں اتحیات کے لیے۔ صحابہ اور مسلم کے اندر جو حدیث ہے، طاؤس تابعی کہتے ہیں اگر اتحیات میں یہ ایک دعا نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اب نماز تیری تکمیل کے مراحل میں ہے، اب آخری جو بات ہے نا جو اللہ سے کرنی ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، میں اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا، میں بڑا کمزور ہوں، اے اللہ مگر میں جانتا ہوں تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں، اللہ اس بات سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ تو اللہ کے رسول جب بندہ یہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے نا، بھی نماز کے اندر ہے، یہ کلمے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ اس کو سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ نماز میں 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں، ومن عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں،
من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں ایک اضافی دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں سے اور قرض کے فتنے سے۔ یہ دعا نماز کا لازم حصہ بناؤ۔ طاؤس تابعی کے بیٹے نے نماز پڑھی اور اس کے اندر یہ دعا نہیں پڑھی، کہا بیٹا نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس دعا کو پڑھنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو غور کیجئے، آپ لوگ رات کو آخری نماز جو روز کی آخری نماز ہے، آپ ان الفاظ پہ غور کیجئے، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے کتب احادیث کا مطالعہ کیا ہے، یہ وتر کی دعا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جنگوں کی وجہ سے، دشمن کے خوف کی وجہ سے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، جس میں دشمن کے لیے بد دعا بھی ہوتی تھی۔ اس کا حصہ ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی تھی قنوت وتر کے لیے، اللہ کے واسطے وہ دعا یاد بھی کرو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور اگر وہ دعا کوئی بندہ پڑھتا ہے، اگر وہ کوئی بندہ دعا پڑھتا ہے سمجھ کے، آپ اس کو آج جا کے پڑھیے گا، ٹائم چونکہ بھی شارٹ ہو گیا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اللہ کی قسم اتنی جامع دعا ہے کہ یہ دعا وتر میں مانگنے کے بعد انسان کی کوئی ضرورت نہ دنیا کی نہ آخرت کی باقی بچتی نہیں ہے، اگر آپ اس طریقے سے جو مسنون طریقہ ہے، جو دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں نماز کے اندر یا قنوت وتر کے اندر یا دو سجدوں کے درمیان یا رکوع کے بعد یا سجدتین کے اندر یا تحیات کے اندر، آپ زندگی میں صرف ایک نماز پورے آداب کے ساتھ ترجمہ سمجھ کے سیکھ کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد کوئی دعا مانگ کر دیکھ لیجئے، آپ محسوس کریں گے کہ زندگی تو خراب کر دی ہے، آج پہلی ہی وہ نماز ہے جو میں نے آج ادا کی ہے، اس نماز نے میری طبیعت پر عجیب رنگ چڑھا دیا ہے۔ پیارے بھائیو، اگر اولاد کے ساتھ محبت ہے، ایسی نماز سکھائیے، ان کو نماز میں اطمینان سے کھڑا ہونا سکھائیے، نماز میں متوجہ ہونا سکھائیے، ان کا نماز کے اندر مقابلہ کرائیے کہ کون زیادہ تسبیحات کے ساتھ، کون زیادہ دعاؤں کے ساتھ۔ بچوں کی ٹریننگ کے لیے ان کو اونچی آواز سے ایک ایک چیز، ایک ایک رکن نماز کا بار بار پڑھائیے، بار بار سکھائیے۔ گھر میں جس کی ادائیگی سب سے اچھی ہو، جو جتنا ٹھہر کر پڑھے، اس کو زیادہ انعام دیجئے۔ ہر اتوار کو، سیٹرڈے کو اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں کو لیجئے، یہ پریکٹس، یہ مشق کرائیے۔ اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اس طریقے پر نماز پڑھنے والی بن گئی، جاؤ یہ زمانہ دیتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ساری زندگی نہ کسی سے تعویذ لینا پڑے گا، نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا، نہ دم پھونک کرانا پڑے گا، نہ جن نکلوانے پڑیں گے، نہ آہو بکا کرنی پڑے گی، نہ قرضے لینے پڑیں گے، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، زندگی جنتیوں کی طرح خوشنما بن جائے گی، اگر نماز کی ادائیگی اس طریقے سے آپ نے شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی، اور دوسرے بھی مسلمانوں کو اللہ تعالی ہمیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔